ربیع اول کا چاند نظر آ چکا ہے۔ جمعے کے دن 41 بار یہ سورت پڑھ لو۔ جس گھر میں یہ سورت پڑھی جاتی ہے وہ گھر اسی سال اربپتی بن جاتا ہے۔ بے شک اسماء لو۔ آج ربیع اول کا چاند نظر آ چکا ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کا نام آتے ہی مسلمانوں کے دل میں محبت رسول سے منور ہو جاتے ہیں۔ ربیع اول اسلامی تاریخ کا نہایت اہم مہینہ ہے کیونکہ اسی مہینے میں نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اس لیے یہ مہینہ ہمیں سیرت الطیبہ کو یاد کرنے، درود و سلام کی کثرت کرنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں اپنانے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف بڑھنے کی یاد دہانی کراتا ہے۔ اگر آج ربیع اول کا چاند دیکھ کر آپ کے دل میں بھی کوئی ایسی دعا ہے جو برسوں سے پوری ہونے کی منتظر ہے، کوئی ایسی خواہش ہے جس کے لیے آپ کی آنکھیں بار بار نم ہوئی ہیں، کوئی ایسا مسئلہ ہے جس نے آپ کے دل کا سکون چھین لیا ہے، تو آج اس وقت کو معمولی سمجھ کر ضائع نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے بے شمار ہیں۔ وہ چاہے تو ایک لمحے میں حالات بدل دے، بند دروازے کھول دے اور ایسی جگہ سے مدد پہنچا دے جہاں انسان نے کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ ربیع اول کا یہ مبارک مہینہ ہمیں سب سے بڑھ کر رحمت، محبت، درود و سلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے وابستگی کا پیغام دیتا ہے۔ اس مہینے میں اپنے رب سے تعلق مضبوط کریں، کثرت سے استغفار کریں، درود شریف پڑھیں، نماز کی پابندی کریں اور اپنے اخلاق و اعمال کو سنت رسول کے مطابق بنانے کی کوشش کریں، کیونکہ حقیقی برکت صرف دنیاوی مال میں نہیں بلکہ ایمان، سکون، صحت، حلال رزق، نیک اعمال اور اللہ کی رضا میں ہے۔ اگر آپ کی کوئی حاجت برسوں سے رکی ہوئی ہے، کوئی خواہش بار بار ادھوری رہ جاتی ہے، کوئی کام شروع ہو کر مکمل نہیں ہوتا، کاروبار میں رکاوٹ ہے، گھر میں پریشانی ہے، روزگار کی فکر ہے، قرض کا بوجھ ہے یا دل میں کوئی ایسی دعا ہے جسے آپ نے نہ جانے کتنی راتوں میں روتے ہوئے مانگا ہے، تو آج اپنے رب کے سامنے بیٹھ جائیں، اپنی حاجت اللہ کے سامنے پیش کریں، کیونکہ اللہ کے لیے کوئی حاجت مشکل نہیں۔ وہ چاہے تو ایک لمحے میں حالات کا رخ بدل دے اور وہاں سے راستہ نکال دے جہاں سے انسان کو کوئی راستہ دکھائی ہی نہیں دیتا۔ آج ربیع اول کے اس مبارک موقع پر میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا خاص عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں جس کا مقصد آپ کو اللہ کے قریب کرنا، استغفار کی طرف متوجہ کرنا، درود و سلام کی کثرت ترغیب دینا اور اپنے رب سے امید جوڑنا ہے۔ اسے صرف دنیاوی فائدے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا، بخشش، سکون اور حلال رزق کی نیت سے پڑھیں۔ اپنے دل کو یقین، عاجزی اور اخلاص سے بھر لیں، کیونکہ اصل طاقت الفاظ میں نہیں بلکہ اس رب کے اختیار میں ہے جس کے سامنے یہ الفاظ پڑھے جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، جہاں درود و سلام پڑھا جاتا ہے، جہاں استغفار کی آواز بلند ہوتی ہے اور جہاں لوگ اپنے رب کے سامنے جھکتے ہیں، وہاں دلوں کو سکون ملتا ہے اور رحمت اور برکت کی امید پیدا ہوتی ہے۔ اگر گھر میں پریشانیاں ہیں، دلوں میں بے سکونی ہے، رزق میں تنگی محسوس ہوتی ہے یا مسلسل رکاوٹیں سامنے آ رہی ہیں، تو سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کریں، اپنے رب سے مدد مانگیں۔ ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے سوچیں، وہ شخص کتنا خوش نصیب ہوگا جو اپنی پریشانی لے کر لوگوں کے دروازوں پر نہیں بلکہ اللہ کے دروازے پر پہنچ جائے۔ جس کی آنکھوں سے آنسو نکلے تو وہ کسی انسان کے سامنے نہیں بلکہ اپنے رب کے سامنے گرے، جس کے لبوں پر شکایت نہیں بلکہ دعا ہو، جس کے دل میں مایوسی نہیں بلکہ یہ یقین ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میری آواز سن رہا ہے اور میرے لیے وہی فیصلہ کرے گا جو میرے حق میں بہتر ہے۔ بے شک اگر آپ رزق چاہتے ہیں تو حلال رزق کی دعا کریں، کاروبار میں برکت چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے برکت مانگے، نوکری چاہتے ہیں تو اللہ سے بہترین ذریعہ روزگار مانگے، شادی کے خواہش مند ہے تو نیک اور صالح شریک حیات کی دعا کریں، قرض میں ہیں تو اللہ سے ادائیگی کا راستہ مانگے اور اولاد کی خواہش ہے تو اللہ کے سامنے اپنی جھولی پھیلائیں۔ آپ کی حاجت کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، اللہ کی قدرت اس سے کئی زیادہ بڑی ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں ہماری زندگی کے حالات بدلنے کا نام نہیں لیتے، گھر سے بے سکونی ختم نہیں ہوتی، روزگار نہیں ملتا، کاروبار میں برکت نہیں آتی، قرض کم نہیں ہوتا یا دعائیں قبول ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی، وہ مایوس نہ ہو۔ اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہو، کبھی جواب آنے میں وقت لگتا ہے
مگر مومن کا کام دعا کرنا، نیک عمل کرنا اور اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے۔ آج ربیع اول کے اس مبارک مہینے میں اپنے دل کو بدلنے کا عہد کریں، درود شریف کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پڑھیں اور آپ کی سنتوں کو اپنانے کی کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اپنے رب کے سامنے عاجزی سے بیٹھ کر دل کی ساری حاجات مانگیں۔ یاد رکھیں، ربیع اول کا اصل پیغام صرف خوشی منانا نہیں بلکہ محبت رسول کو اپنے کردار اور اعمال میں ظاہر کرنا ہے۔ اس لیے اس مبارک مہینے کو غفلت میں نہ گزاریں، اپنے دل کو ذکر الہی سے آباد کریں۔ آپ دنیا کے جس بھی کونے میں رہتے ہیں، چاہے آپ پاکستان سے ہیں، ہندوستان سے ہیں، سعودی عرب سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال سے ہیں یا عمان سے ہیں، جاپان سے ہیں یا دنیا کے کسی بھی ملک اور شہر میں موجود ہیں، جب آپ ملک میں ربیع اول کا چاند نظر آئے یا ربیع اول کا پہلا جمعہ آئے تو اس مبارک موقع کو غفلت میں نہ گزاریں۔ آپ جہاں بھی ہیں، دکان پر ہیں، دفتر میں ہیں، کاروبار میں مصروف ہیں، سفر میں ہیں یا گھر میں آرام کر رہے ہیں، یا جب بھی آپ کو مناسب وقت ملے یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ آپ اپنے رب کے سامنے اپنی جائز حاجات پیش کریں۔ یاد رکھیں، اصل برکت جگہ یا وقت کی پابندی میں نہیں بلکہ اخلاص، نیک نیتی اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع میں ہے۔ میں نے بھی ان مبارک گھڑیوں کا بڑی شدت سے انتظار کیا کب ربیع اول کا یہ بابرکت مہینہ آئے اور ہم اپنے دلوں کو دوبارہ ذکر الہی، درود و سلام اور سیرت مصطفیٰ کی روشنی سے منور کریں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں مسلمان اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو یاد کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں اپنانے کا عہد کرتے ہیں، اپنی زبان کو درود و سلام سے تر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی ہے رب کریم سے مانگنے والا، کوئی ہے جس کے دل میں برسوں سے کوئی جائز دعا چھپی ہوئی ہے، کوئی ہے جو اپنی پریشانی لے کر اللہ کے دروازے پر بیٹھنا چاہتا ہے، تو آئیں اپنے رب کے سامنے عاجزی سے بیٹھیں۔ یہ عمل بہت آسان ہے، اسے ہر شخص اپنی استطاعت کے مطابق سکون اور توجہ کے ساتھ پڑھ سکتا ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئے ناظرین، اب آج کے اس عمل کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک محبت بھری گزارش ہے کہ اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ یہاں آپ کے لیے روزانہ اسلامی معلومات، دعائیں، اذکار، درود و وظائف، نیک اعمال سے متعلق مفید مواد پیش کیا جاتا رہے گا۔ اور اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ہو تو اسے اپنے عزیزوں تک بھی ضرور پہنچائیں تاکہ نیکی کی بات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اب عمل کیا ہے؟ ربیع اول کا چاند دیکھنے کے بعد یا ربیع اول کا پہلے جمعے کی خبر سننے کے بعد اگر ممکن ہو تو باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں۔ اگر کسی وجہ سے مصلی پر بیٹھنا ممکن نہ ہو تو جہاں بھی مناسب موقع ملے سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان سا درود پاک پڑھ سکتے ہیں، تو چاہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ اگر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھیں تو یہ بہت ہی بہترین عمل ہے۔ اصل مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا اور محبت اور عقیدت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے۔ حدیث مبارکہ میں درود شریف کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر 1 مرتبہ درود بھیجنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے 10 رحمتیں نازل ہونے کا ذکر ملتا ہے۔ اس لیے درود شریف کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنائیں اور صرف کسی خاص حاجت کے وقت ہی نہیں بلکہ محبت اور عقیدت کے ساتھ کثرت سے پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے اپنی جائز مقصد حاجت حج کی نیت کرنی ہے۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں اور اپنا ذاتی گھر چاہتے ہیں تو اللہ سے حلال اور بابرکت گھر کی دعا کریں۔ کاروبار کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کے کاروبار میں حلال رزق اور برکت پیدا ہو تو اس کی نیت کریں۔ نوکری کی تلاش میں ہے، اللہ تعالیٰ سے بہترین اور حلال ذریعہ روزگار مانگے۔ میاں بیوی کے درمیان محبت اور سکون چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے محبت، رحمت اور باہمی الفت کی دعا کریں۔ اولاد کے لیے پریشان ہیں، اللہ کے سامنے اپنی حاجت رکھیں۔ قرض میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ سے قرض کی ادائیگی اور حلال رزق کے دروازے کھلنے کی دعا کریں۔ آپ کی حاجت جو بھی ہو اگر وہ جائز ہے تو اسے دل میں رکھ کر اپنے رب سے مانگے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندے کے دل کی کیفیت بھی جانتا ہے اور اس کی زبان پر آنے سے پہلے اس کی دعا سے واقف بھی ہے۔ اپنی حاجت
हाजत की नियत करने के फ़ौरन बाद 1 मरतबा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ कर इस वजीफ़े का बाकायदा आगाज़ करना है। ताउज़ के ज़रिए हम शैतान से अल्लाह ताला की पनाह तलब करते हैं और तस्मीह के ज़रिए अल्लाह ताला के पाक नाम से अपने अमल का आगाज़ करते हैं। जो हर नेक काम को अल्लाह के नाम से शुरू करना मुसलमान के लिए खैर व बरकत का ज़रिया है। अब जब आपने अपनी जायज़ हाजत की नियत कर ली, दुरूद शरीफ पढ़ लिया, ताउज़ और तस्मीह पढ़ लिया, तो अपने दिल को दुनिया की फ़िक्रों से निकाल के मुकम्मल तवज्जो के साथ अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जा कर लें। आप अपने चंद लम्हों के लिए अपनी आंखें बंद कर लें, दिल को दुनिया की तमाम परेशानियों से हटा लें और यूँ महसूस कीजिए जैसे आपके और दुनिया के शोर के दरमियान एक पर्दा आ गया है और आप अपने रब के सामने आजिज़ी के साथ हाजिर हैं और आपके दिल में जो दर्द है, जो फ़िक्र है, जो जायज़ हाजत है, उसे अपने रब के सामने रख दें। और रब जो बंदे के दिल की वो बात भी जानता है जो ज़बान पर नहीं आती। अब रबी अव्वल के दिन सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है वो कुरान मजीद की एक नाहयत मुख्तसर अज़ीमुल शान सूरत है। ये सूरत सिर्फ 3 आयत पर मुश्तमिल है, लेकिन इसके अंदर अल्लाह ताला की अज़ीम नेमतों, अपने रब के लिए नमाज और कुर्बानी की तरफ रहनुमाई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तसल्ली का पैगाम मौजूद है। ये मुबारक सूरतुल कौसर है। सूरत कौसर कुरान मजीद की मुख्तसर तरीन सूरत है। इसे पढ़ते हुए सिर्फ अल्फाज अदा ना करें बल्कि दिल को भी अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जा करें। अगर आप रिज़्क़ में बरकत, ज़िंदगी में सुकून, अपने घर में खैर और अपनी जायज़ हाजत के लिए अल्लाह ताला से दुआ करना चाहते हैं तो इस सूरत की तिलावत के बाद पूरे यकीन और आजिज़ी के साथ अपने रब से दुआ मांगे। और आपने सबसे पहले सूरत कौसर की तिलावत समाअत फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। सूरत कौसर को आप हाथों की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने 41 बार पढ़नी है। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें। हर अल्फाज वाज़िह अदा करने की कोशिश करें। अगर तहफ़्फ़ुज़ के बारे में शक हो तो किसी मुस्तनदकारी से दुरुस्त तिलावत सीखें। कुरान मजीद अल्लाह ताला का कलाम है, इसलिए इसे अदब, मोहब्बत और तवज्जो के साथ पढ़ना चाहिए। अगर आप अपने बच्चों और आने वाली नस्लों के लिए खैर चाहते हैं तो इनके लिए भी दुआ करें। इनके ईमान, सेहत, नेक बख्ती, इल्म, हलाल रिज़्क़ और अच्छे मुस्तकबिल की दुआ करें, क्योंकि असल ख़जाना सिर्फ माल नहीं बल्कि नेक औलाद, साहलिया नस्ल, ईमान, सेहत, सुकून और अल्लाह ताला की रज़ा हैं। इसलिए रबी अव्वल के इस मुबारक महीने में कुरान से अपना ताल्लुक़ मजबूत करें, दरूद और सलाम की कसरत करें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ें और अपनी ज़िंदगी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक ढालने की कोशिश करें। जब आपने पहले नंबर पर 41 बार सूरत कौसर पढ़ लें तो अब आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो अल्लाह ताला के खूबसूरत सफ़ाती नाम का वजीफ़ा है और वो नाम है या बासितु। अल्लाह ताला के अस्माए हुस्ना में अल बासितु का मफ़हूम है वस्त देने वाला, कुशादगी अता फरमाने वाला। अल्लाह ताला जिसके लिए चाहे रिज़्क़ में वस्त पैदा फरमाए, मुश्किलात में आसानी फरमाए, बंदे के लिए खैर के रास्ते खोल दे। इसलिए जब आप या बासितु पढ़ें तो अपनी उम्मीद किसी वजीफ़े के अल्फाज से नहीं बल्कि अल्लाह ताला की ज़ात से वाबस्ता रखें। अगर आपकी आमदनी कम है, अखराजात ज़्यादा हैं, घर के हालात परेशान कुन हैं, कर्ज़ का बोझ है, या आप ये सोच कर मायूस हो चुके हैं मेरी महदूद आमदनी से मेरे बड़े ख्वाब कैसे पूरे होंगे, तो एक लम्हे के लिए अपनी परेशानी को अल्लाह की कुदरत के सामने रख कर देखें। आपकी मुश्किल कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, अल्लाह ताला की कुदरत से इसे कहीं ज़्यादा बड़ी है। हो सकता है कि आप एक मामूली सी नौकरी करते हों और दिल में यह ख्वाहिश हो कि कभी अपना घर हो, अपनी गाड़ी हो, कर्ज़ से नजात मिले, बच्चों का मुस्तकबिल संवर जाए या घर के अखराजात आसानी से पूरे होने लगे। तो मायूस होने की बजाय अल्लाह ताला से हलाल रिज़्क़ और कुशादगी की दुआ करें। अपने दिल में यकीन पैदा करें, मेरा रब बहुत बड़ा है, मेरी परेशानी बहुत बड़ी नहीं। अब आइए समझते हैं या बासितु को किस तरह पढ़ना है और कितनी मरतबा पढ़ना है। या बासितु 1 बार हो गया, या बासितु 2 बार हो गया, या बासितु 3 बार हो गया। जिस तरह आप हाथों की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने 101 मरतबा पढ़ना है। हर मरतबा अल्लाह ताला के नाम को अदब और तवज्जो के साथ पढ़ना है। और जब आप यह बासितु पढ़ रहे हों तो दिल में अपनी जायज़ हाजत रखें और अल्लाह ताला के अस्माए हुस्ना के साथ दुआ करना दिल को अल्लाह की तरफ मुतवज्जा करने का खूबसूरत ज़रिया है। इसलिए 101 मरतबा या बासितु पढ़ते हुए अपने दिल में उम्मीद रखें, आजिज़ी रखें, हलाल रिज़्क़ की तलब करें, अल्लाह ताला के फ़ैसले पर भरोसा रखें। मुमकिन है आप जिस चीज़ को अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ज़रूरत समझ रहे हों अल्लाह ताला उससे भी बेहतर चीज़ आपके लिए मुकद्दर कर चुका हो। बस अपने रब का दामन ना छोड़ें, दुआ करते रहें, हलाल कोशिश करते रहें और यकीन रखें कि अल्लाह ताला अपने बंदे के लिए जो फ़ैसला फरमाता है वो इसके इल्म और हिकमत के मुताबिक होता है। दूसरे नंबर पर 41 बार सूरत कौसर और 101 मरतबा या बासितु पढ़ने के बाद आपने तीसरे और आखिरी नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो आज के इस अमल का इख्तिताम है और अल्लाह ताला
تعالیٰ کے دو خوبصورت صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے، یا غنی ہوں یا مغنی ہوں۔ یا غنیوں کا مفہوم ہے بے نیاز، یا مغنیوں کا مفہوم ہے غنی کرنے والا، بے نیاز کرنے والا۔ ہمارا حقیقی سہارا، حقیقی خزانہ اور حقیقی بے نیازی اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے۔ انسان چاہے کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو، اسے ہر لمحہ اپنے رب کی ضرورت رہتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں۔ آج ہم میں سے ہر شخص یہی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں حلال رزق، سکون، عزت اور آسانی عطا فرمائے، آخرت میں ایمان، مغفرت اور کامیابی نصیب فرمائے۔ لیکن سب سے بڑی دولت صرف مال نہیں، سب سے بڑی دولت اللہ کی رضا، ایمان، صحت، سکون، نیک اولاد اور حلال زندگی ہے۔ اسی نیت کے ساتھ اب تیسرے نمبر پر آپ نے یا غنی ہوں یا مغنی ہوں کو پڑھنا ہے۔ کیسے اور کتنی بار توجہ کیجیے گا۔ یا غنی ہوں یا مغنی ہوں ایک بار ہو گیا، یا غنی ہوں یا مغنی ہوں دو بار ہو گیا، یا غنی ہوں یا مغنی ہوں تین بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جلدی نہ کریں، بلکہ ہر مرتبہ اللہ تعالیٰ کے ان صفاتی ناموں کو ادب، عاجزی اور دل کی توجہ کے ساتھ پڑھیں، اور اس دوران کوشش کریں کہ آپ کا دھیان منتشر نہ ہوا ہو، اور اگر ممکن ہو تو خاموش جگہ بیٹھیں۔ موبائل اور دنیا کی دوسری مصروفیات ایک طرف رکھ دیں تاکہ آپ پوری توجہ کے ساتھ وظیفہ پڑھ کر دعا کر سکیں۔ پوری ترتیب کو ایک بار اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ پہلے نمبر پر 41 مرتبہ سورۃ کوثر، دوسرے نمبر پر 101 مرتبہ یا باسطو، تیسرے نمبر پر 100 مرتبہ یا غنی ہوں یا مغنی ہوں، اور جب یہ تینوں اعمال مکمل ہو جائے تو آخر میں دوبارہ 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ جیسے آپ نے عمل کے آغاز میں درود شریف پڑھا تھا، اب یہ عمل مکمل ہو چکا ہے۔ اپنے رب کے سامنے سچی توبہ کریں۔ انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں، ہم سب کمزور ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں پر نادم ہو، اسے چھوڑنے کی کوشش کرے اور آئندہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کا پختہ ارادہ کرے۔ اپنی آنکھیں بند کرے، دل کو نرم کرے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں۔ اگر آنکھوں سے آنسو آ جائے تو انہیں روکنے کی ضرورت نہیں، اگر آنسو نہ بھی آئیں تو بھی سچے دل سے توبہ کیجیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال کو خوب جانتا ہے۔ پھر اپنے رب سے اپنی جائز حاجت مانگے، اپنی زبان سے مانگے، اپنے دل سے مانگے، عاجزی سے مانگے، اپنے لیے مانگے، اپنے والدینوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے جو کسی پریشانی میں مبتلا ہے۔ کہیں یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، میری توبہ قبول فرما، میرے حلال رزق میں برکت عطا فرما، میرے گھر میں سکون عطا فرما، میری جائز حاجات پوری فرما، میرے قرض آسان فرما، میرے بچوں کے مستقبل میں خیر عطا فرما، مجھے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما۔ یاد رکھے، دعا کا جواب ہمیشہ ہماری خواہش کے عین مطابق اور فوراً ملنا ضروری نہیں۔ کبھی اللہ تعالیٰ وہی چیز عطا فرماتا ہے، کبھی اس سے بہتر عطا کرتا ہے، اور کبھی کسی نقصان کو دور فرما دیتا ہے۔ اس لیے دعا کے ساتھ صبر، نماز، حلال کوشش اور اللہ تعالیٰ پر توکل کو کبھی نہ چھوڑیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ کریم ہماری توبہ قبول فرمائے، ہماری جائز دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جو ہم نے مانگا وہ ہمارے حق میں بہتر ہو تو عطا فرمائے، اور جو ہم مانگ نہ سکے مگر ہمارے حق میں بہتر ہو وہ بھی اپنے فضل سے عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے تو کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی میں سے اپنا پسندیدہ نام ضرور لکھیں، مثلاً یا رزاق ہو، یا فتح ہو، یا کریم ہو سکتا ہے آپ کا ایک خوبصورت کمنٹ کسی دوسرے شخص کو بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف متوجہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو، ہمارے گھروں کو ایمان، سکون، برکت سے بھر دے، اور ہمیں ہمیشہ اپنے ذکر اور اپنے اطاعت پر قائم رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔